الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی مدت پورے ملک میں 3 مئی تک بڑھا دی گئی ہے، اور ریاستی حکومتیں بھی بعض جگہ اس کو اور آگے بڑھا رہی ہے، اور اسی میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں، رحمتوں، سعادتوں اور خیر کا مہینہ ہے۔ مسلمان اس میں عبادت، تلاوت، ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر اکابر امت کی طرف سے چند ہدایات ملی ہیں، آپ کے سامنے بھی اس کو رکھ دیتا ہوں، کہ جس میں اکابر نے بتایا کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے شریعت پر عمل کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے رمضان کیسے گزارا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ رمضان کی 2 خصوصیتیں ہیں، ایک تو اس کے دن کا روزہ ہے، اور دوسرا اس کی تراویح، رات کی تراویح ہے۔ روزہ کہتے ہیں کھانے پینے سے اور اپنی خواہش سے بچنے کو، اور اس کی مدت کیا ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے مغرب کے وقت تک روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو تراویح یہ کیا چیز ہے؟ تو تراویح ہر مرد اور عورت پر سنت مؤکدہ ہے۔ جو شخص بھی رمضان المبارک کا مہینہ پائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے لیے سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح کے ادا کرے، لہٰذا اس کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ البتہ مساجد میں انتظامی کمیٹی کے حساب سے جو بھی تدابیر اختیار کی گئی ہیں، یا حکومت کی طرف سے جو بھی احکام نافذ کیے گئے ہیں، ویسے ہی تراویح پڑھ لی جائے۔ لیکن گھروں کی جہاں تک بات ہو سکتی ہے، جس کے اندر آپ کا اور ہمارا دخل ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کا اور ہمارا رمضان صحیح طور پر زندگی کا بہترین رمضان بن سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اگر گھر وسیع ہو، کشادہ ہو، ایک ایسا کمرہ یا پھر ایک ایسی جگہ عبادت کے لیے مختص کر دینی چاہیے جہاں پر یعنی ساری سہولتیں موجود ہوں۔ رات میں اگر کوئی شب گزاری کرنا چاہے، عبادت میں رات گزارنا چاہے، تو اس کے لیے وہاں پر وہ سہولت ہو۔ تو یہ چیز گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ تو پورے رمضان میں قرآن پاک پڑھنا یا سننا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے خاندان کو، ایسے والدین کو، یا ایسے گھرانے کو جس کے اندر حافظ قرآن موجود ہو۔ اب جہاں پر حافظ قرآن موجود ہیں تو وہ اپنے ہی گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ رمضان المبارک کے اندر پورے قرآن شریف پڑھنے کی سنت یا سننے کی سنت یہ ادا ہو جائے گی۔ البتہ جہاں حافظ نہیں ہے وہاں پر الم تری کیف فعل ایسے سے بھی تراویح پڑھ لی جا سکتی ہے۔ یا پھر وہ آدمی جس کو 10 سورے بھی یاد نہ ہوں، صرف 2 سورے یاد ہوں یا جتنی بھی یاد ہوں، تو وہ آدمی کیا کرے؟ تو وہ انہی صورتوں کو جو اپنی یاد ہے اسی کو دہرا سکتا ہے۔ بعض احباب نے اس تعلق سے سوال بھی کیا، اور ہوتا بھی ہے کہ اکثر مدارس میں چھوٹے بچے رہتے ہیں جو کم عمر میں حافظ قرآن بھی بن جاتے ہیں، یا پھر تقریباً ان کا قرآن ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، تو کیا ایسے لڑکوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ابھی نابالغ ہوں؟ تو اس کا مفتہ بھی قول یہی ہے
کہ چھوٹے بچوں کے پیچھے تراویح پڑھنا درست نہیں ہے۔ امامت کے لیے خواہ وہ فرض ہو یا نفل ہو، آدمی کا بالغ ہونا ضروری ہے، لہٰذا چھوٹے بچوں کے پیچھے چھوٹے بچوں کے پیچھے تراویح درست نہ ہوگی۔ تراویح میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا یا سنانا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ احناف کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر دیکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھا جا سکتا، کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سب سے آسان شکل اگر پڑھنا دیکھ کے ہی پڑھنا ہے تو اس کے لیے نماز میں ممکن نہیں ہے۔ نماز میں بغیر دیکھے ہی پڑھنا ہے اور علم تری کیف سے بھی ہو جاتی ہے، لہٰذا دیکھ کر قرآن شریف سنانا بالکل بھی درست نہیں معلوم ہوتا۔ آن لائن اگر کہیں تراویح چل رہی ہو تو کیا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے موبائل کو کھول کر اس کی اقتداء کر سکتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے، اس کی بھی اقتداء نہیں کی جا سکتی، بلکہ اقتداء کرنا ہے تو امام کا موجود ہونا بھی وہاں پر ضروری ہے۔ امام آگے ہوگا اور آپ پیچھے ہوں گے، اور اسی طرح سے نمازیں ادا کی جاتی رہی ہیں اور اسی طرح سے پڑھی جائیں گی۔ اگر کسی گھر میں حافظہ لڑکی ہو تو وہ تو دوسروں کی امامت نہیں کر سکتی، صرف عورتوں کی نماز ہوگی، اور اس میں بھی وہ حافظہ لڑکی تمام عورتوں کے برابر کھڑی ہوگی اور اپنا قرآن شریف پڑھے گی تاکہ اس کا قرآن بھی محفوظ رہ سکے۔ ہاں، اب اس کے باوجود جو شخص خواہش رکھتا ہو کہ بھئی میری بھی اگر قرآن ہو جاتی تو اچھا ہے، لیکن اس کو کوئی حافظ میسر نہ ہو، تو ایسا شخص اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، بلکہ نیت کے مطابق اس کو انشاءاللہ ضرور قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا۔ بس اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، اور خاص طور پہ اس مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور نیک اعمال خود بھی کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں، اور جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔